بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم 7 کلاس، آپ لوگ کیسے؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، میں بھی خیریت سے ہوں۔ ہم آج آپ کی اردو کی بک ہم نے شروع کی ہوئی ہے اور آج اس بک میں ہم سبق نمبر 8 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ اب ہم سبق نمبر 8 مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، مذہب نہیں سکھاتا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑنا جھگڑنا نہیں سکھاتا۔ ہمارا مذہب کون سا ہے؟ مذہب اسلام۔ ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیر رکھنا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے دشمنی رکھنا نہیں سکھاتا۔ اچھا، سوچیں اور بتائیں لفظ رواداری سے آپ کے ذہن میں کیا خیال آتا ہے؟ لفظ رواداری سے ہمارے ذہن میں برداشت اور صبر و تحمل اور درگزر کا خیال آتا ہے۔ ہمیں دوسروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے؟ ہمیں دوسروں کے ساتھ نہایت برداشت اور صبر و تحمل کے ساتھ پیش آنا چاہیے اور درگزر کرنا، اور ہمیں ایک دوسرے کی بات کو درگزر کرنا چاہیے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اسلام اور مسیحیت دنیا کے 2 بڑے مذاہب ہیں؟ مسیحیت کس کو کہتے ہیں؟ عیسائی۔ اور پھر بیت المقدس کون سا ہے؟ بیت المقدس مسلمانوں، مسیحیوں اور یہودیوں تینوں مذاہب کے لیے قابل احترام ہے۔ رواداری ایک معاشرتی قدر ہے، مختلف خصوصیات کے حامل لوگوں کے درمیان بقائے باہمی کا اصول واضح کر دیتی ہے۔ بقائے باہمی کا یعنی ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کا اصول واضح کر دیتی ہے۔ رواداری کی مختلف اقسام ہیں: برداشت، نسلی رواداری، مذہبی رواداری اور سماجی رواداری شامل ہیں۔ نسلی رواداری یعنی ہمیں ایک دوسرے کی نسلی یعنی نسل، رنگ اور کی رنگ کی بنیاد پر بھی ہمیں ایک دوسرے کو برداشت کرنا چاہیے کہ کوئی کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ اور مذہب کی رواداری، پھر مذہب میں بھی ہمیں برداشت کرنا چاہیے، اور سماجی معاشرتی رواداری ہے معاشرتی برداشت۔ اچھا، اب ہے کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا۔ سبق کی پڑھائی کرنے سے پہلے ہم مشکل الفاظ کے معنی دیکھ لیتے ہیں۔ اشتعال کیا ہے؟ غصہ، اقلیت، تعداد میں کم مراد غیر مسلم، امتیاز، فرق، باہمی، آپس میں، اور بندوبست، انتظام، مہم، بہم پہنچانا، فراہم کرنا، اور بیر دشمنی، پیروکار پیروی کرنے والا۔ پھر ہے پیڑ، درخت، خصوصیات، خوبیاں، رش، ہجوم، رواداری، برداشت، عقیدہ، ایمان، فریضہ، فرض، لاتعداد، ان گنت، اور لسانی زبان سے متعلق، معتدل، اعتدال والا، مقیم رہنے والے، اور وبائی امراض، اچانک جنم لینے والی بیماریاں۔ بچوں، سبق شروع کرنے سے پہلے یہ اوپر الفاظ جو دیے ہوئے ہیں ان کے تلفظ دیکھ لیتے ہیں۔ پیش نظر تحمل، فریضہ، مسلکی، مذموم اور مبذول، معتدل وغیرہ۔ اچھا، اب ہم پڑھائی کرتے ہیں۔ عابد خورشید صاحب اردو کے بہترین استاد ہیں۔ وہ پڑھاتے ہوئے طلباء کی تعلیم کے ساتھ تربیت کو بھی پیش نظر رکھتے ہیں۔ آج صبح جب وہ گھر سے اسکول کے لیے روانہ ہوئے تو راستے میں ایک جگہ بھیڑ دیکھ کر رک گئے۔ قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ 2 افراد کے درمیان معمولی سی بات پر جھگڑا ہوا اور ایک نے دوسرے کو چھری سے زخمی کر دیا۔ پولیس نے فوراً زخمی کو ہسپتال پہنچانے کا بندوبست کیا اور ملزم کو گاڑی میں بٹھا کر تھانے میں لے گئے۔ ملزم کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس نے جرم کیا ہو۔ پھر عابد خورشید صاحب حساس دل رکھنے والے آدمی تھے، بہت حساس دل، بہت
احساس کرنے والے دل رکھتے تھے، انہیں بہت افسوس ہوا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ کیوں صبر و تحمل سے پیش نہیں آتے۔ اختلاف رائے کو خوش دلی سے برداشت کرنے کی بجائے ذاتی ضد اور انا کا مسئلہ کیوں بنا لیتے ہیں؟ ان کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فرض تعلیم و تربیت یعنی ان کی تربیت کا جو فرض ہے اس طرح انجام دینا چاہیے کہ ان میں حلم بھی تحمل کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، برداشت کی خصوصیات پیدا کیے جائیں، خوبیاں پیدا کی جائیں، وہ سمجھ سکیں کہ اختلاف رائے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ اختلاف کرنے سے میں اختلاف کرنے سے گفتگو بات کرنے کا حسن ہے، جو بات کرنے کا جو خوبی ہے، حسن ہوتا ہے۔ ہر شخص کو قانون اور اخلاقیات کے دائرے میں رہ کر بات کرنے کا حق حاصل ہے۔ آج ان کا سبق بھی برداشت اور رواداری کے موضوع پر تھا۔ انہوں نے یہ موقع غنیمت جانا اور سوچا کہ بچوں کو آج اس حوالے سے بھرپور معلومات فراہم کی جائیں۔ اسکول پہنچ کر جیسے ہی کمرہ جماعت میں داخل ہوئے، تمام بچوں نے یک زبان ہو کر ادب سے السلام علیکم کہا۔ انہوں نے السلام علیکم کہہ کر بچوں کو سلام کا جواب دیا۔ عابد خورشید صاحب، بچوں کیا آپ میں سے کوئی برداشت اور رواداری کا مفہوم بتا سکتا ہے؟ جماعت کے چند طلباء نے ہاتھ بلند کیے یعنی ہاتھ اونچے کیے۔ انہوں نے عامر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جی عامر بیٹا آپ بتائیے۔ عامر سر، دوسروں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آنا شاید رواداری ہے۔ عابد خورشید صاحب نے عامر کو بیٹھنے اور احمد کو بات کرنے کا موقع دیا۔ میرے خیال میں ہم جب ایک دوسرے کی سخت باتوں کو برداشت کرتے ہیں تو اسے رواداری کہتے ہیں۔ عابد خورشید دونوں طلباء کو شاباش کہتے ہوئے درست کہا، آپ دونوں نے، میں اس کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور یہ بھی بتاتا ہوں کہ آپ کو ہمیں کن کن موقعوں پر رواداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور ہم یہ بھی دیکھیں گے کہ مذہب عالم میں ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتے ہیں کہ مذاہب عالم ہمیں کہ مختلف دنیا کے جو مذاہب ہیں وہ ہمیں اس بارے میں کیا سکھاتے ہیں، ٹھہریے اور بتائیں۔ عابد خورشید صاحب کیسے آدمی ہیں؟ عابد خورشید صاحب ایک حساس دل آدمی ہیں۔ گفتگو کا حسن کسے کہتے ہیں؟ گفتگو کا یعنی اختلاف رائے جو ہے وہ گفتگو کا حسن ہوتا ہے۔ انہوں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا، سادہ الفاظ میں آپ رواداری کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ان لوگوں کو بھی برداشت کرنا ہوتا ہے جن کے ساتھ ہمارا کسی طرح بھی مذہبی، لسانی، مسلکی، نسلی یا سیاسی اختلاف ہو۔ مذہبی کس کو کہتے ہیں؟ مذہب کی اور لسانی، زبان، مسلکی، فرقہ واریت، اور نسلی، نسل یعنی کسی بھی نسل سے، یعنی افغانی اور امریکی وغیرہ، افغانی، اور نسلی کہتے ہیں کہ ملک کی سطح پر سیاسی اختلاف اور سیاست کا اختلاف، اور اس اختلاف کی بنا پر ہم انہیں ناپسند کرتے ہیں۔ ہمیں نہ تو ان سے محبت ہوتی ہے اور نہ ہی نفرت، بلکہ ان کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ ہر کسی کو اپنے عقیدے و نظریے کے مطابق جینے کا حق ہے، اور یہ حق انہیں مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی۔ مذہب بھی دیتا ہے اور قانون بھی، یعنی ہر ایک کو ایک حق ہے کہ وہ اپنے نظریے اور عقیدے کے مطابق زندگی بسر کرے اور اس پر عمل کرے۔ دنیا کے تمام مذاہب امن، صلح جوئی یعنی ایک دوسرے کے ساتھ صلح رکھنا، بھائی چارے، اخوت اور رواداری کی تعلیم دیتے ہیں۔ کوئی مذہب اپنے پیروکاروں یعنی چاہنے والوں کو
دوسروں سے نفرت کرنا نہیں سکھاتا۔ اگر ہم دوسروں کے ساتھ نرمی اور محبت سے پیش آئیں گے تو ہی وہ ہماری بات سنیں گے اور برداشت کریں گے۔ دین اسلام میں برداشت اور رواداری کو بہت زور دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر ارشاد فرمایا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے کہ آپ ان کے حق میں بڑے نرم ہیں، اور اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو یقیناً آپ کے پاس آپ سے منتشر ہو جاتے، یعنی بکھر جاتے، تو آپ ان سے درگزر کیجیے، یعنی آپ نرمی کو اختیار کریں اور نرمی کا دامن ہمیشہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلیٰ ترین اخلاق کا مالک بنایا اور اپنے پیغمبر خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان کیا اور آپ کو نرم دل اور مہربان اور تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اور اگر آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم محنت، سخت مزاج اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آنے کی بجائے آپ سے دور بھاگتے۔ لہٰذا آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ درگزر کا رویہ اختیار کریں اور سب بچے فوراً استاد محترم کی گفتگو سن رہے تھے۔ پھر آگے کہ نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں درگزر کرنے کی لاتعداد عملی مثالیں موجود ہیں۔ فتح مکہ کا موقع ہو، سفر طائف کا مقصد جنگی قیدیوں کی بات ہو، یا دشمن کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ ہو، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر صبر و تحمل، صلح رحمی یعنی صلح کے ساتھ رہنے، معافی، حسن سلوک، برداشت اور رواداری کا سلوک روا رکھا۔ میثاق مدینہ رواداری کی عمدہ ترین مثال ہے۔ اسلام نے اقلیتوں کے حقوق پر بہت زور دیا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہے، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، یعنی ہمارے دین میں اگر آپ تبلیغ کرتے ہو تو اس میں لوگوں کے ساتھ زبردستی نہ کرو، بلکہ ان کو حسن سلوک کے ساتھ اور برداشت کے ساتھ دین کی طرف لے کر آؤ۔ یعنی ہر کسی کو اپنی مرضی سے اپنے مذہب اور طریقوں پر جینے کا حق ہے۔ اس معاملے میں کسی سے کسی طور سختی کا رویہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ دین اسلام نے اسلامی ریاست میں مقیم غیر مسلموں کو جان و مال کے تحفظ کی ضمانت دی گئی اور ان کے ساتھ اچھے سلوک کی تلقین کی گئی ہے۔ حضور نبی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جس نے کسی معاہد اقلیتی فرد پر ظلم کیا یا اس کا کوئی حق چھینا تو یا اس کی طاقت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالا یا اس کی کوئی چیز بغیر اس کی مرضی کے لیے لی تو قیامت کے دن میں اس کی طرف سے وکیل ہوں گا۔ اس حدیث سے واضح ہے کہ حضور نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ظالم کے مقابلے مظلوم کی حمایت کو ترجیح دی ہے، قطع نظر اس کے کہ اس کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو۔ نفرت افراد کی سطح پر ہو، خاندانوں، قبیلوں یا گروہوں کے درمیان، یا اس سے بھی اوپر اٹھ کر قوموں اور ملکوں کے بیچ ہو، اس سے
سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ دنیا میں وبائی امراض یا قدرتی آفات، وبائی امراض ایسی مرض جو کہ اچانک پھیل جاتا ہو، اور یا قدرتی آفات جو قدرت کی طرف سے آتی ہیں، آفات جیسے زلزلہ وغیرہ، اتنی ہلاکتیں نہیں ہوتی جتنی انسانوں کی مذہب، قوم، قبیلے اور فرقوں کی بنیاد پر نفرت کی وجہ سے ہونے والی جنگوں سے ہوتی ہیں۔ خاص کر مذہب اور رنگ اور نسل کے امتیاز پر لاتعداد انسانوں کا خون بہایا گیا۔ اسلام میں اس کی سخت مذمت کی گئی ہے، یعنی اس کی سخت انہوں نے اس کو برا کہا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے بدلے، یعنی زمین کے بغیر فساد مچانے کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا۔ پاکستان اسلام کے نام پر وجود میں آیا۔ ہمارے ملک کا آئین اقلیتوں کے تحفظ کو یقینی بنانا ہے۔ ہمارے ملک کے جھنڈے میں سفید رنگ بھی اقلیتوں کی نمائندگی کرتا ہے، یہ تو آپ کو پتہ ہے بیٹا۔ لیکن بدقسمتی سے کچھ ملک دشمن عناصر ہمارے درمیان نفرت اور بد امنی فضا پیدا کرنے کے درپے ہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے مذموم مقاصد یعنی برے جو ان کے کاموں کے لیے ہمیں مذہب، مسلک اور صوبائیت، لسانیت اور سیاست وغیرہ کے نام پر اشتعال دلانے یعنی ہمیں غصہ دلانے اور لڑوانے کی طاق میں رہتے ہیں ان کی ہمیں طاق میں رہتے ہیں کہ یعنی ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے ہمیں ایسے لوگوں کے جال میں نہیں پھنسنا چاہیے، بلکہ عقل و تدبیر سے ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ یاد رکھیں، سب سے پہلے ہم انسان ہیں، اس کے بعد مسلمان، ہندو، مسیح، سکھ یا کچھ اور ہیں۔ خون کسی کا بھی ہو، کوئی مذہب ناحق خون بہانے کی اجازت نہیں دیتا۔ معروف شاعر ساحر لدھیانوی نے کیا خوب کہا ہے: خون اپنا ہو یا پرایا ہو، نسل آدم کا خون ہے آخر، جنگ مشرق میں ہو کہ مغرب میں، امن عالم کا خون ہے آخر۔ یعنی اس میں شاعر کہتا ہے کہ خون مسلمانوں کا ہو یا کسی اور مذہب کا، یہ جو خون آخر کار یہ خون جو ہے وہ نسل آدم کا ہے، یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہی کا یہ خون ہے۔ جنگ مشرق میں ہو یا مغرب میں، تمام یہ جنگ جاری ہے، مشرق میں ہو یا مغرب میں ہو رہی ہو، امن عالم کا خون ہے آخر۔ یہ سارا تمام دنیا کی امن کا خون ہے، یہ آخر کا تمام جو عالم ہے، تمام دنیا کے خون ہے۔ اچھا، پھر ہمیں نہ صرف انفرادی سطح پر بلکہ بطور قوم ملی سطح پر بھی اس بات پر زور دینے کی ضرورت ہے کہ اختلافات کا حل باہمی بات چیت اور صلح پسندی میں ہے۔ دنیا میں آج سے قبل 2 عالمی جنگیں ہو چکی ہیں، جن میں لاکھوں انسان لقمۂ اجل بن گئے، بہت زیادہ انسان ہلاک ہو گئے۔ اتنے بڑے انسانی ملبے کے بعد دنیا نے شدت سے قیام امن کے لیے عالمی سطح پر کسی ادارے کی ضرورت محسوس کیا، جس کے نتیجے میں اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ یعنی ان جنگوں کے بعد دنیا نے امن
کو چاہا کہ تمام دنیا میں امن قائم ہو، تو پھر اس امن کو قائم رکھنے کے لیے ایک ادارہ قائم کیا گیا جس کو اقوام متحدہ کہا جاتا ہے۔ اقوام متحدہ ایک بین الاقوامی ادارہ ہے۔ دوسری عالمی جنگ 1939 سے 1945 کی تباہ کاریوں نے دنیا کی توجہ ایسے کسی ادارے کے قیام کی طرف مبذول کروائی، یعنی توجہ دلوائی، جس کا بنیادی مقصد، جس کا اولین مقصد اقوام عالم کے درمیان اختلافات کے خاتمے اور امن و امان کی صورتحال کو یقینی بنانا ہو۔ اس کے نتیجے میں 24 اکتوبر 1945 کو اقوام متحدہ کا قیام عمل میں آیا۔ اپنے قیام سے اب تک اس ادارے نے دنیا بھر میں امن و امان، تحمل، برداشت اور رواداری کے رویوں کو فروغ دینے کے لیے اہم کردار ادا کیا ہے۔ اسی مناسبت سے ہر سال اس ادارے کے تحت دنیا بھر میں 16 نومبر کا دن برداشت اور رواداری کے عالمی دن کے طور پر منایا جاتا ہے۔ پھر ہے تحمل کا مقصد اقوام متحدہ پر یہ پیغام دیتا ہے کہ ملکی اور عالمی سطح پر قومی، لسانی، مذہبی، تہذیبی، مذہبی اور مسلکی اختلافات بھلا کر معتدل رویوں کے یعنی ایک دوسرے کے ساتھ برداشت کے رویوں کے زیر اثر برداشت اور رواداری کی قدروں کو پروان چڑھایا جا سکے۔ ایک دوسرے کے مقاصد، عقائد، نظریات کے اختلافات کے باوجود باہمی احترام اور برداشت ہی سے یہ دنیا امن کا گہوارہ بن سکتی ہے۔ ہمارا کردار اس شعر کے تصادق میں ہونا چاہیے: دشمن بھی جو چاہے تو میری چھاؤں میں بیٹھے، میں ایک گھنا پیڑ سرے راہ گزرا ہوں۔ اچھا، پھر ہے کہ عابر خورشید صاحب کی گفتگو جاری تھی کہ گھنٹی بجنے پر کلاس ختم ہونے کا اعلان ہوا اور طلباء کو برداشت اور رواداری کے رویوں کو اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کی تلقین کرتے ہوئے اللہ حافظ کہہ کر کلاس سے رخصت ہو گئے، اور ہم نے سیکھا کہ ہمیں اپنے مذہب پر عمل کرنا چاہیے، ہمیں دوسرے تمام مذاہب کا احترام کرنا چاہیے۔ رواداری معاشرے میں بقائے باہمی کا باعث ہے، اور رواداری اور برداشت قومی، مذہبی، سماجی اور صنعتی، مسلکی اور نسلی بنیادوں پر تحمل اختیار کرنے کا نام ہے۔ اچھا بچوں، یہاں پر ہی ہمارے آج کے لیسن کا وقت ختم ہوا۔ آپ مجھے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہر آنے والا لیسن میرا آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ